پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7، تنظیم و آرائش کروانے والے مسلمانوں کے نام کی تختی۔ کئی سال تک لوگ اندازہ لگاتے گئے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جسے خانہ کعبہ کے اندر کی تصاویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصاویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھیں۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی ہوگی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے؟ دوسرا خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجرہ اسود۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجرہ اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجرہ اسود امویات کی فوج کی جانب سے مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ میں قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجرہ اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجرہ اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ باسط کو واپس کر دیں۔ جب حجرہ اسود کو واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اسے یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ نظر آیا کہ اسے چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ تب اہل قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کی کمائی سے ہی اس کی تعمیر کریں گے۔ اہل قریش اتنے امیر اور تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکتے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔